شائستہ کہتی ہے کہ کاش میں وہاں پر ہوتی، مہرین اور عروج کا اترا ہوا منہ دیکھ سکتی، کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی اس وقت۔ ادریس کہتا ہے کہ ہاں اگر تم ہوتی تو تم بہت خوش ہوتی۔ شائستہ کہتی ہے میں تو سن کر ہی بہت خوش ہو رہی ہوں۔ عروج کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا یہ سب ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کے ساتھ لڑنا چاہوں گی اپنا مقدمہ۔ ماسٹر جی کہتے ہیں ہاں بیٹا تم بالکل ٹھیک کری ہو، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے اور خدا تمہیں ضرور کامیاب کرے گا تمہارے مقصد میں، پریشان مت ہوا کرو۔ رسائی کہتی ہے کہ میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کسی کونے میں پڑی رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی۔ مہرین کہتی ہے کہ نہیں تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ رسائی کہتی ہے بہت عرصے بعد آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، اب نہیں جاؤں گی میں۔ انہوں نے مجھے جھوٹا ضرور قرار دیا ہے لیکن میں آپ کی وفادار ہوں اور آپ اپنے گھر میں ضرور جائیں گی۔ آپ وقار احمد کی بیوی ہیں، آپ کا گھر وہی ہے، آپ وہیں جائیں گی۔ مہرین کہتی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ دو منہ رکھ کر لوگ اتنا عرصہ کیسے گزار سکتے ہیں، بھائی ادریس اور شائستہ بھابی نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا۔ رو جاتی ہے تو نسیمہ ماں اس کی پیسے دیتی ہے اسے، کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے نکال کے رکھے تھے۔ عروج وضاحت دینے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے اپنی بیٹی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، بس پریشان نہ ہو یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اور پھر اپنی چوڑیاں نکال کر دیتی ہے کہ بیٹا یہ بھی رکھ لو، سیل کر دینا، تمہارے کسی کام آئیں گی۔ عروج کہتی ہے جب میں کیس جیت جاؤں گی آپ کو دوبارہ بنوا دوں گی۔ سلمان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم عروج کا ساتھ دے رہے ہو۔ ناصر کہتا ہے تم نے مجھ سے 1 کروڑ کا بزنس واپس لیا تھا نا، عروج نے 3 گنا زیادہ کر کر مجھے دیا ہے، جب وہ اتنا ہارڈ ورک کر رہی ہے میری کمپنی میں تو کیوں نہ اسے فائدہ ہوگا مجھ سے۔ سلمان کہتا ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ شائستہ تصویر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ عروج کو دینا اور جج کو دکھا دے، یہ چھوٹی بچی میں ہوں، اور ہنستی ہے، مسکراتی ہے، شاید جج اس پر یقین کر لے گا جیسے۔ جج کہتا ہے کہ آ کر عروج کے خلاف سارے بیانات کو ثابت کیا جائے، جس پر وکیل آ کر کہتا ہے کہ عروج ان کی بیٹی نہیں ہے۔ عروج آتی ہے اور آ کر کہتی ہے میں ہی وقار احمد کی بیٹی ہوں اور یہ سب کچھ میرا ہے۔ سلمان کا وکیل کہتا ہے ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم معافی مانگ لو، اپنا مقدمہ واپس لے لو۔ عروج کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں سچائی پر ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ عروج کا وکیل تمام ڈاکومنٹ دیتا ہے، ڈی این اے رپورٹ دیتا ہے اور اس کی ماں کی رپورٹ دیتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اب ذہنی مریضہ نہیں اور عروج انہی کی بیٹی ہے۔ جج تمام رپورٹس اور ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے ان کے۔ سلمان اور ادریس پریشان ہو جاتے ہیں۔ عروج کا وکیل کہتا ہے کہ یہ تمام ڈاکومنٹس ان کے ہیں اور یہی ان کی بیٹی ہے، آپ ایک بار نظر لگا لیں، یہ صرف کیئر ٹیکر تھے اور کچھ بھی نہیں۔